انگریزوں کے دور حکومت میں ایک عورت کی جائیداد بطور قانون ہمارے آباء و اجداد کے نام انگریزوں نے منتقل کیا ہے. اب اس عورت کے نواسے ہم سے جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک مانگ رہے ہیں. وہ انگریز کو مالک تھا زمین کا؟ وہ تو غاصب تھا، ڈاکو تھا. ڈاکو اگر کوئی چیز تقسیم کر کے ہمیں دے دے تو وہ ہمارے لیے کیا قابل اعتبار ہے. اسی لیے تو تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سائمن کمیشن جب آیا تھا نا تو انہوں نے ایک سازش کی. انگریز ہے تو بڑا ذہین دشمن نا. وہ جو بڑے بڑے چوٹی کے لیڈر تھے نا، نہرو تھا، پٹیل تھا، کدوائی تھا، ذاکر حسین تھا، حکیم اجمل خان مرحوم تھے، شوکت علی برادران تھے، سب سے ملے کہ بھئی یہ تم ہندوستان کو علیحدہ کرنے کا مطالبہ کریں کہ انگریز نکل جائیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں، تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ بتاؤ. ہمیں قائل کرو کہ ہمارے نکل جانے سے تمہارے ملک کا فائدہ ہے تو ہم رپورٹ تمہارے حق میں دیں گے. بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، وہ سب نے اپنی اپنی رائے دی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جیل میں تھے. اب انہوں نے مولانا سے بھی ملاقات کرنی تھی. انہوں نے گورنر کو لکھا تو گورنر نے مولانا سے کہا کہ ہم آپ کو پیرول پر رہا کر دیتے ہیں چونکہ وائسرائے کا ایک کمیشن آیا ہوا ہے تو ان سے آپ مل لیں. باقی لیڈروں کو وہ مل چکے ہیں. انہوں نے کہا ملنا ان کو ہے یا مجھے ہے؟ انہوں نے کہا ملنا تو ان کو. انہوں نے کہا ان کو جیل بھیج تو میں کیوں جاؤں؟ میں جیل جا سکتا ہوں، وہ نہیں آ سکتے. بہرحال وہ آ گئے. انہوں نے بھی ان سے بھی وہی سے کہ جی آپ ملک علیحدہ کرانا چاہتے ہیں انگریزوں سے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کب جا رہے ہو؟ بس ان کی بولتی بند ہو گئی، خاموش ہو گئی. تم ڈاکو، تم سے ہم پوچھیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے غصب کیا، ڈاکہ ڈبا، تم نکلو، ہم جا رہے ہیں، ہمارا کام ہے. من مكة حبيبي نور سطع المدينة